پاکستان کی جو پارلیمانی اور آئینی تاریخ ہے اور جو سیاسی تاریخ ہے اس کا 76 سال میں دوسری دفعہ سب سے سیاہ چہرہ سامنے آیا ہے۔ پہلا 10 مارچ 1970 تھا اور دوسرا 9 فروری 2024 کو چہرہ سامنے آیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس میں قوم نے قیدی نمبر 804 کو مینڈیٹ دیا۔ کراچی کا سارا مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے اور بلوچستان کا سارا مینڈیٹ جن کو ملنا چاہیے تھا وہاں لوکل پارٹیز، نیشنلسٹ پارٹیز اور پاکستان تحریک انصاف ان سے چوری نہیں کیا گیا، ڈکیتی ماری گئی ہے۔ یہ پارلیمانی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہے اور سب سے طویل دھاندلی ہے۔ طویل اس لیے کہ آج 2 ہفتے گزر گئے الیکشن ہوئے تقریباً، تو ابھی تک دھاندلی جاری ہے، ابھی تک رزلٹ نہیں آیا، دنیا میں مذاق بنا دیا گیا ہے اور لوگوں تک سچ پہنچنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ کل امریکن گورنمنٹ پھر بولی ہے، اس نے کہا کہ یہ جو آپ لوگوں نے یہاں پہ شروع کیا ہوا ہے اس وقت دھاندلی کا ایک طرز عمل جس کے ذریعے سے آپ نے جتنے بھی پاکستان کے اندر ذرائع ہیں، جو ذرائع ابلاغ ہیں، اظہار رائے کی، آزادی کی، پریس فریڈم کے جو ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے ذرائع وہ بند کیے گئے ہیں۔ ٹویٹر بند کیا گیا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ اختلافی آوازیں نہ پہنچیں۔ اسی لیے جسٹس عقیل عباسی جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، کل انہوں نے یہ کہا ہے کہ تھوڑی بہت اگر گیس نکل رہی ہے، سٹیم نکل رہی ہے تو پریشر کوکر سے سیٹی بج رہی ہے، اس کو مت روکو۔ یعنی پاکستان میں بولنے کی گنجائش بہت کم ہے اور اگر بولتے رہے آپ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صرف سرکاری سچ لوگ نہیں سنیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ پریشر کوکر دھماکے سے پھٹے گا، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے۔ اس سے اچھے طریقے سے اور پاکستان میں جو بگڑتی ہوئی اور ابتر صورتحال ہے اس گڑے سلے نظام کے نیچے سے اور اس فرسودہ نظام کے نیچے سے اور اس بےہودہ نظام کے نیچے سے جس کے ذریعے سے چوری کیا جا رہا ہے پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ، اور چوری ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی۔ یہاں شہید کا کیس ہے، مثال کے طور پہ میں یہ PS119 کراچی کا کیس ہے، یہ میں اس کی آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ چوری شدہ الیکشن ہے اور چوری شدہ شہید والا اور باقی سب کا مینڈیٹ ہے، اس لیے کہ کاغذات آج میں نے تقریباً 42-45 منٹ ظہیر عباس کھوکھر اس کے کیس کو میں نے پلیڈ کیا اور میں نے کہا میں آپ کو فراڈ بتاتا ہوں۔ ایک ایک حلقے میں وہ جو تارڑ صاحب ہیں انہوں نے تڑ کر کے دھاندلی کی ہے، اور جہاں ووٹ میرا 500 ہے، 514 اس میں سے 500 کاٹ دیا گیا اور 14 رہ گیا، اور جو دوسری طرف جس کے ووٹ 14 تھے اس کو 1450 کیا گیا۔ اس طرز کی اور اس لیول کی جو تیمور آ جائیں یہاں آپ جگہ تھے ملک دھاندلی کی گئی ہے۔ ابھی تیمور ملتان سے آئے ہیں، 107 ووٹ کا فرق ہے، 104 ووٹ کا ان کا فرق ہے۔ اور الیکشن کمیشن میں جو پچھلی تاریخ تھی میں بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا، آج کی تاریخ دی گئی تھی لیکن آج کیس فکس نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو میں نے آج اندر بھی درخواست کی ہے، باہر یہاں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان کے اس نظام کو توڑنے میں سہولت کاری کوئی نہ کرے۔ یہ نظام ہے جس میں لوگوں کی رائے ہوگی، چند لوگوں کی رائے نہیں ہوگی، جس میں ووٹرز کی رائے ہوگی۔ آپ لائے تھے دھاندلی کی جب آپ نے امریکہ کے سائفر کے بعد آپ نے دھاندلی کر کے اسی شخص کو بٹھایا تھا۔ بٹھاتے ہی آپ نے کہا مبارک کو ڈالر 100 روپے کا ہو گیا، مبارک کو اکانومی بحال ہو گئی۔ بیڑا غرق کر دیا انہوں نے پاکستان کا 22 ماہ میں۔ اور اب PDM2 سیزن 2 اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے۔ یہ تیسرا سال ہے
جس میں ووٹ دینے والے ہار گئے, ووٹ گننے والے وہ جیت گئے. چند لوگ ہیں صرف جو یہ ساری دھاندلی کر رہے ہیں, اور اس کا بڑا سبب نواز شریف کا NRO 2 تھا. اور NRO 2 میں لانے کے بعد میں نے یہاں کھڑے ہو کے آپ کے سامنے کہا تھا کہ آئی ڈونٹ سی نواز شریف ایز پرائم منسٹر آف دی کنٹری. کیوں بھاگا ہے وہ؟ اس کے لیے اقتدار خاندان میں رکھنا اصل بات ہے. نواز شریف اقتدار میں, اس کے گھر کی ساری خواتین پارلیمنٹ میں, اس کے سسرالی بہن بھائی پارلیمنٹ میں, اس کے بچوں کے سسرالی بہن بھائی گورنمنٹ میں. تو یہ کوئی شریفستان تھوڑا ہی بنایا تھا قائد اعظم علیہ رحمت نے, یہ تو پاکستان بنایا تھا. اور انہوں نے کہا تھا یہ ڈیموکریسی ہے, اس کو انہوں نے جمہوریہ کہا تھا. لیکن ضیاء الحق کے دور میں جو نرسری بنائی گئی تھی, اس نرسری میں سے زہراب زہریلی جڑی بوٹیاں آج بھی اقتدار کے اندر جڑیں پھیلائے بیٹھی ہیں. پاکستان کے لوگوں نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے. 8 فروری کو جو عوامی ریفرینڈم ہوا ہے, اس ریفرینڈم کے لیے نہ بلہ تھا نہ بلے باز تھا, اللہ ہی اللہ تھا اور اللہ کے بندے تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زمینی خداؤں کو مسترد کیا سب کو, اور ووٹ کے ذریعے سے وہ تبدیلی لائے ہیں. اور جو بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لائی گئی ہے, اس کو بلٹ کے ذریعے سے اغوا کاری کی جا رہی ہے. ہمارے MNAs گن پوائنٹ پہ اغوا کیے گئے, ہمارے MPAs گن پوائنٹ پہ اغوا کیے گئے. 3 جگہ لیجٹمیٹ حکومت اگر بنتی ہے, آج بنے کل بنے, پاکستان تحریک انصاف کا رائٹ ہے, اور یہ پاکستان کے ان لوگوں کا رائٹ ہے بیسیکلی جن لوگوں نے ووٹ دیے. 2 ضروری باتیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں, الیکشن 8 فروری والا مانا جائے گا, 9 فروری والا سلیکشن نہیں مانا جائے گا. اور آپ نے دیکھا جو ڈرامہ کرتے تھے, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے, نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ایک کہتا تھا میں گھسیٹ کے لاہور کی گلیاں رنگین کر دوں گا, کوئٹہ میں گھسیٹوں گا, پشاور میں, کراچی میں. وہ لیٹ ہی گیا ہے. کوئٹہ میں بھی لیٹا, پشاور میں بھی لیٹا, لاہور میں بھی لیٹا, کراچی میں لیٹا, اور لیٹے ہوئے بھی اس نے اپنے ہاتھ سے کمال کی ایک چیز نہیں چھوڑی, چیری بلاسم. وہ اس نے پکی پکڑی ہوئی ہے. تو یہ جو چیری بلاسم پرائم منسٹر لایا جا رہا ہے, اس کا ساری دنیا نے کہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہے, یہ سلیکشن ہے. سلیکشن نہیں, دھاندلی ہے. تحریک انصاف کہتی ہے دھاندلا ہے, پاکستان کے لوگ کہتے ہیں ڈکیتی ہے. میں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں ان سارے لوگوں کو جو پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں کہ تمہارا بھی یوم حساب آئے گا اور تم بھی اسی طرح اکیلے ہو جاؤ گے. ابھی نکلنے والے ہو, تمہارے چند دن رہ گئے جو 5 گورنمنٹس لائی گئی تھی. بیسکلی یہ کرائے کی گورنمنٹس تھیں, غیر آئینی گورنمنٹس تھیں. جو ہی یہ جائیں گی ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگتا ہے, اور دھاندلی کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف بھی آرٹیکل 6 لگتا ہے. اور الیکشن کمیشن پاکستان کا سب سے مہنگا پاکستان کے خزانے کو اور پاکستان کے لوگوں کو پڑ رہا ہے. یہ کمیشن اتنے پیسے تو کوئی پاکستان کا دوسرا جو ادارہ ہے جس کا تعلق انصاف کے ساتھ ہے, جس کا تعلق مساوات کے ساتھ ہے, جس کا تعلق الیکٹرل سسٹم کے ساتھ, اتنا مہنگا ادارہ کوئی نہیں ہے. لیکن اس دھاندلی کو میں حیران ہوں اس بات پہ, اس کا نوٹس لینے کے لیے اگر کوئی سو موٹو حرکت میں نہیں آ سکتا تو آئین میں سے سو موٹو کا اختیار ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ پبلک امپورٹنس کا اس سے بڑا کوشچن کیا اور ہو سکتا ہے کہ یہ 2 وکیل کھڑے ہوئے ہیں جن کا مینڈیٹ چوری ہو گیا. تو وہ جو سارے دوست ہمارے نعرہ لگاتے ہیں کالے کوٹ والے, تو کیا وہی کالا کوٹ جو شریفوں نے پہن کے سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں وہ گئے تھے جمہوری حکومت کے خلاف, اس کی بات ہو رہی ہے؟ باقی کالا کوٹ کدھر گیا؟ اس کی عزت, اس کی آبرو اور ووٹ کی عزت کدھر گئی؟ نواز شریف, آپ سے جو بدلہ لیا گیا ہے قوم نے لیا ہے. آپ تو 2 سیٹیں نہیں جیت سکے لاہور میں, اور جو کراچی جن کے حوالے کیا گیا ہے انہوں نے کراچی کو اس حال پہ پہنچایا جس حال پہ کراچی کو ہم نے جب ٹیک اوور کیا ایز الیکٹڈ گورنمنٹ, ہم واپس لے کے آئے, اس کا امن و امان واپس لائے, اس کی روشنیاں واپس لائے. اور آج اسٹریٹ کرائم کا راج ہے, اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غنڈہ گردی کے ذریعے سے اقتدار ملتا ہے.
اس کے باوجود ہم آئین کا راستہ اپناتے ہیں, ہم قانون کا اور دستور کا راستہ اپناتے ہیں, ہم کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کا راستہ وہ ہم نے اپنایا ہوا ہے. لیکن یہ پاکستان کے لوگوں کی کمزوری نہ سمجھا جائے. اگر ان نتائج کو تبدیل نہ کیا گیا اور اگر جینوئن گورنمنٹس نہ بنائیں گی تو گورنمنٹس نہیں چل سکیں گی. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں کسی شعبہ زندگی کا کوئی ایسا ادارہ نہیں بچنے دیا گیا جس میں ایک شخص کو اور ایک خاندان کو اور چند لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا. یہ اداروں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے.